عثمان کی حکومت یعنی خلافت عثمانیہ جولائی سن 1299 عیسوی میں قائم ہوئی اور 1 نومبر سن 1922 عیسوی تک قائم رہی۔ ان تقریباً 623 سالوں تک 36 عثمانی سلاطین نے فرمانروائی کی۔ عجیب اتفاق ہے کہ خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد کا نام امیر ارطغرل غازی تھا، جو شجاعت کا پیکر اور جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ سن 1299 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کا آغاز ارطغرل سے ہوا اور تقریباً 623 سال بعد خلافت عثمانیہ کا اختتام بھی ارطغرل پر ہوا۔ آخری عثمانی سلطان عبد المجید ثانی تھے، جنہیں رسمی طور پر خلیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ و سلطان عبد المجید ثانی کو 3 مارچ سن 1924 کو معزول کر دیا گیا اور سلطنت عثمانیہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی مکمل داستان اور تمام سلاطین کا مختصر تعارف اور تاریخی دستاویزات میں سے حالات زندگی کی جھلکیاں دکھائی جائیں گی۔ امیر عثمان غازی یا عثمان اول خلافت عثمانیہ کے بانی تھے۔ آپ کے والد کا نام امیر ارطغرل غازی تھا۔ آپ نے جولائی 1299 عیسوی سے لے کر 9 اگست 1327 عیسوی تک حکومت کی۔ آپ نے سن 1302 میں جنگ بافیوس لڑی اور سن 1326 میں برسا کا محاصرہ کیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے اور خان غازی نے 9 اگست سن 1327 سے لے کر مارچ سن 1362 تک سلطنت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ ان کے دور میں پہلی مرتبہ ترک افواج یورپ میں داخل ہوئیں اور دنیا کی پہلی منظم فوج قرار دی جانے والی ینیچری بھی انہی کے دور حکومت میں بنائی گئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان مراد اول کا دور حکومت مارچ سن 1362 سے 15 جون 1389 تک رہا۔ مراد اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے جو شہید ہوئے، جبکہ ان کے آباء و اجداد غازی تھے۔ سلطان بایزید اول یلدرم نے 16 جون سن 1389 سے لے کر 8 مارچ 1403 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ بایزید اول یلدرم کی فتوحات میں بلغاریہ کی فتح بھی شامل ہے۔ آپ نے 20 جولائی سن 1402 میں جنگ انقرہ بھی لڑی۔ ناظرین، سلطان بایزید اول یلدرم پہلا عثمانی سلطان تھا جو عیسائی بیوی کے باعث شراب نوشی کی لت میں پڑ گیا، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ ناظرین، اس کے بعد تقریباً 10 سال کے عرصے کو زمانہ تعطل کہا جاتا ہے، اور 20 جولائی سن 1402 سے لے کر 1413 تک تقریباً 10 سال سلطنت عثمانیہ کا کوئی بھی حکمران نہیں تھا۔ سلطان محمد اول 5 جولائی سن 1413 سے لے کر 26 مئی 1421 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ آپ کو سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پہلا عثمانی سلطان تھا جس نے پہلی بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور دارالحکومت کو برسا سے ادرنا منتقل کر کے سلطنت عثمانیہ کو ختم ہونے سے بچایا۔ سلطان مراد ثانی سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے جو 2 مرتبہ سلطنت عثمانیہ کا تخت اپنے بیٹے کے حوالے کر کے صوفیاء کی محفلوں میں چلے گئے تھے، اور سلطنت عثمانیہ کے نیک سلاطین میں سلطان مراد ثانی کا نام سر فہرست ہے۔ آپ کا پہلا دور حکومت سن 1421 سے لے کر 1444 تک، جبکہ دوسرا دور حکومت 1446 سے لے کر 1451 تک تھا۔ آپ کا دور حکومت بلکان اور اناطولیہ میں زبردست جنگوں کا دور تھا، جس میں انہوں نے شاندار فتوحات حاصل کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سلطان محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ سلطان محمد فاتح وہ عظیم سلطان تھے جنہوں نے سن 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کر کے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو حق ثابت کیا۔ آپ بھی 2 بار تخت نشین ہوئے،
پہلی بار 1444 سے 1446 تک محض 11 سال کی عمر میں 2 سال سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے، جبکہ اس کے بعد 1451 سے 1481 تک خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سلطان محمد فاتح کے ہاتھ میں رہی۔ انہوں نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے اور کئی علاقوں کو فتح کر کے خلافت عثمانیہ کا حصہ بنایا، اور سلطان محمد فاتح کے دور میں حکومت میں علم و ہنر نے خوب ترقی کی، اور آپ کا جانشین آپ کا بیٹا سلطان بایزید ثانی ٹھہرا۔ سلطان بایزید ثانی نے سن 1481 سے لے کر سن 1512 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ سلطان بایزید کے دور میں کئی بغاوتوں نے جنم لیا اور سلطنت خانہ جنگی کا شکار رہی۔ آپ کے تخت و تاج کا وارث آپ کا بیٹا سلطان سلیم اول تھا، جن کا دور حکومت 1512 سے 1520 تک رہا۔ سلطان سلیم کے دور میں ہی خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہوئی۔ سلیم اول کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان سلیمان اعظم القانونی خلافت عثمانیہ کے سلطان بنے۔ آپ نے سن 1520 سے 1566 تک سلطنت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ آپ کے دور حکومت میں معاصرہ بلغراد سن 1521 میں ہنگری افواج نے عثمانیوں کے ہاتھوں شکست کھائی اور بلغراد سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ سلطان سلیمان اول کی وفات 7 ستمبر 1566 کو ہوئی، اور ان کا بیٹا سلیم ثانی تخت نشین ہوا، اور سلیم ثانی نے 1574 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ سلیم ثانی ہورم سلطان کا بیٹا تھا۔ ناظرین، سلیم ثانی نے 8 سال حکومت کی، زیادہ تر وقت حرم میں گزارا۔ یہ وہ سلطان تھا جس نے شراب نوشی کی ممانعت کو ختم کیا، کیونکہ وہ خود شراب پیتا تھا۔ سلیم ثانی کی وفات کے بعد 1574 سے 1595 تک اس کا بیٹا مراد ثالث سلطان بنا، جو اپنے باپ کی طرح عیاش تھا، اور حرم میں زیادہ زور عورتوں کا چلتا تھا۔ اور مراد ثالث کے دور حکومت میں معاشی طور پر سلطنت عثمانیہ کمزور ہونے لگی۔ مراد ثالث کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد ثالث تخت نشین ہوا۔ یہ زوال پذیر سلطنت عثمانیہ کا دور تھا۔ سلطان محمد ثالث کی وفات کے بعد ان کا بیٹا احمد اول 1603 سے 1617 تک سلطنت عثمانیہ کا حکمران رہا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے نیک حکمرانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سلطان احمد اول کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ مصطفیٰ نے سلطان مصطفیٰ اول کی حیثیت سے عثمانی تخت سنبھالا۔ اب تک 14 پشتوں سے خلافت عثمانیہ کی وراثت باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی تھی، اور یہ پہلا اتفاق تھا کہ بیٹے کی جگہ بھائی وارث تخت ہوا۔ مصطفیٰ کی غیر دانشمندانہ پالیسیوں اور نااہلیت کی بنا پر امرائے سلطنت نے اس کو صرف 3 ماہ بعد ہی 16 فروری سن 1618 کو تخت سلطنت عثمانیہ سے اتار کر سلطان احمد اول کے محض 13 سالہ بڑے بیٹے عثمان کو تخت پر بٹھا دیا، اور وہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان بن گئے۔ آپس میں چچا اور بھتیجے کے درمیان اندرونی طور پر سازشیں شروع ہو گئیں۔ تقریباً 4 سال کے اندر اندر خلیفہ عثمان ثانی کو ایک مرتبہ پھر اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا، اور ان کی جگہ دوبارہ چچا مصطفیٰ نے لے لی۔ 1623 سے 1640 تک وہ عثمانی سلطنت کے خلیفہ اور خادم حرمین شریفین رہے۔ وہ سلطان احمد اول کا بیٹا تھا۔ سلطان مراد رابع نے تمام عمر باغیوں کی سرکوبی میں صرف کی، اور ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھا۔ سلطان مراد رابع جوانی میں ہی 17 برس حکومت کرنے کے بعد 8 یا 9 فروری سن 1640 کو انتقال کر گیا۔ مراد رابع نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تھی، اس لیے اس کے مرنے کے بعد متفقہ طور پر چھوٹے بھائی ابراہیم اول بن سلطان احمد اول کو عثمانی سلطنت کا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ سلطان ابراہیم دیندار اور صاحب علم سلطان کی حیثیت سے سامنے آئے۔ ان کے دور میں یورپ کے محاذ پر جاری جنگوں کا خاتمہ ہوا، اور صلح کے ایسے معاہدے ہوئے جن کی بدولت یورپ کے محاذ پر دیر پا امن قائم ہو گیا۔
नाजरीन, 28 अगस्त सन 1648 ईस्वी को हंगामे इतने शदीद हो चुके थे कि बागी अफवाज ने सुल्तान इब्राहिम अव्वल को एक हमले में शहीद कर दिया। उस्मानी सल्तनत का 19वां सुल्तान अब मैज 7 बरस का एक बच्चा था जिसका नाम मोहम्मद राबे था, जिसकी उम्र का ख्याल करते हुए सल्तनत मुफ्ती आजम और सदर आजम मोहम्मद के हवाले कर दी गई। सुल्तान मोहम्मद राबे सन 1648 से 1687 तक सुल्तान रहे। वो 2 जनवरी 1642 को तोप कापी महल इस्तांबुल तुर्की में पैदा हुए और 6 जनवरी सन 1693 को अदरना के मकाम पर वफात पाई। सुल्तान मोहम्मद राबे की वफात के बाद उनके छोटे भाई सुल्तान सुलेमान सानी 1687 से 1691 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 15 अप्रैल 1642 को तोप कापी महल इस्तांबुल में पैदा हुए और 1691 में अपने इंतकाल तक ओहदा सुल्तानी पर मौजूद रहे। 1691 में सुल्तान सुलेमान सानी अदरना महल में इंतकाल कर गए और उनकी वफात के बाद उनके भाई सुल्तान अहमद सानी सल्तनत उस्मानिया के 21वें सुल्तान की हैसियत से तख्त नशी हुए। अहमद सानी का दौर हुकूमत 1691 से 1695 तक रहा। वो सुल्तान इब्राहिम अव्वल के साहिबजादे थे और अपने भाई सुलेमान सानी की जगह तख्ते सल्तनत उस्मानिया पर जलवा अफरोज हुए। 4 साला दौरे हुकूमत में शिकस्त दर शिकस्त के बाद सुल्तान अहमद सानी गम और बीमारियों का शिकार होकर चल बसा। नाजरीन, सुल्तान अहमद सानी की वफात के बाद सुल्तान मुस्तफा सानी 1695 से 1703 तक सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठा रहा। वो 1664 में अदरना में पैदा हुआ। वो सुल्तान मोहम्मद राबे का बेटा था जो मलिका राबिया सुल्तान के बतन से पैदा हुआ था। उसके दौरे इक्तदार का सबसे अफसोसनाक वाकया एक मुआहदा था जिससे सल्तनत उस्मानिया के जवाल का नुक्ताए आगाज समझा जाता है। सुल्तान मुस्तफा सानी तोपकापी महल इस्तांबुल में इंतकाल कर गया। मुस्तफा सानी ने 2 शादियां की जिनमें सालिया सुल्तान के वतन से महमूद अव्वल और शहसवार सुल्तान के वतन से उस्मान सालिस पैदा हुए। मुस्तफा सानी की वफात के बाद अहमद सालिस खिलाफत उस्मानिया की बागडोर संभालने वाला सुल्तान था। वो 30 या 31 दिसंबर 1673 को बल्गारिया के एक कस्बे में पैदा हुए और 1 जुलाई 1736 को वफात पाई। नाजरीन, सुल्तान अहमद सालिस के बाद महमूद अव्वल 1730 से 1754 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 2 अगस्त 1696 को अदरना महल में पैदा हुए और 13 दिसंबर 1754 को तोप कापी महल के मकाम पर वफात पाई। वो मुस्तफा सानी के बेटे थे और उनकी वालिदा सुल्तान सालिया सुल्तान थी। उन्होंने हाजा अली जनाब नामी एक औरत से शादी की थी। सुल्तान महमूद अव्वल के बाद उस्मान सालिस सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे। उस्मान सालिस ने 1754 से 1757 तक हुकूमत की। नाजरीन, उस्मान सालिस 2 जनवरी 1699 को अदरना महल में पैदा हुए। वो महमूद अव्वल के छोटे भाई और मुस्तफा सानी के बेटे थे और उनकी वालिदा सुल्तान शहसवार सुल्तान थी। उन्होंने लैला नामी एक खातून से शादी की थी। सुल्तान उस्मान सालिस ने मामूली दर्जे की तालीम पाई और जवानी से ही बुरे कामों में मुब्तला हो गया। सुल्तान उस्मान सालिस ने 58 साल की उम्र में 30 अक्टूबर सन 1757 को तोपकापी महल इस्तांबुल में वफात पाई। नाजरीन, सुल्तान उस्मान सालिस की वफात के बाद सुल्तान मुस्तफा सालिस 1757 से 1774 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 18 या 28 जनवरी 1717 को अदरना महल में पैदा हुए और 21 जनवरी 1774 को तोप कापी महल इस्तांबुल के मकाम पर वफात पाई। वो सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल के भाई और अहमद सालिस के बेटे थे और उनकी वालिदा सुल्तान अमीना मेहर शाह सुल्तान थी। उनकी वफात के बाद सल्तनत उस्मानिया के 27वें सुल्तान का नाम सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल था। सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल का दौर 1774 से 1789 तक रहा।
ناظرین، عبد الحمید اول نے اپنی زندگی کے ابتدائی 43 سال کا بیشتر عرصہ حرم میں گزارا۔ سلطان بغاوت کے خطرے کے پیش نظر شہزادوں کو حرم میں قید کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم والدہ رابعہ شرمی سلطان سے حاصل کی، جنہوں نے عبد الحمید کو تاریخ اور خطاطی کے علوم سکھائے۔ حرم کی مقید زندگی گزارنے کے باعث عبد الحمید اول ریاستی معاملات پر کوئی گہری نظر نہیں رکھتے تھے اور اس طرح مشیروں کے رحم و کرم پر رہ گئے۔ سلطان عبد الحمید اول کو سب سے رحم دل عثمانی سلطان تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی مذہبی طبیعت کے باعث لوگ انہیں ولی کہا کرتے تھے۔ ناظرین، سلطان عبد الحمید اول کی وفات کے بعد سلطان سلیم ثالث 1789 سے 1807 تک سلطنت عثمانیہ کے حکمران رہے۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کو روکنے اور ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے جن عثمانی سلاطین نے قابل قدر خدمات سر انجام دیں، ان میں سلطان سلیم ثالث کا نام سر فہرست ہے۔ سلطان سلیم ثالث کے بعد سلطان مصطفیٰ رابع 1807 سے 1808 تک خلافت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ وہ 8 ستمبر 1779 کو استنبول میں پیدا ہوئے اور 15 یا 16 نومبر 1808 کو انہیں محمود کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ وہ عبد الحمید اول کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ سلطان عائشہ سینہ پرور سلطان تھی، جبکہ نگہت سزا سلطان کو ان کی حقیقی ماں تصور کیا جاتا ہے۔ سلطان مصطفیٰ رابع کے بعد محمود ثانی 1808 سے 1839 تک 30ویں عثمانی سلطان تھے۔ سلیم ثالث کے بعد جس عثمانی سلطان نے اصلاح کا کام جاری رکھنے کی کوشش کی وہ محمود ہی تھے۔ محمود سلطان عبد الحمید اول کا بیٹا تھا۔ بدامنی، سرکشی اور بغاوتوں سے اس کے دور کا آغاز ہوا۔ محمود نے جاگیرداری نظام پر بھی پابندیاں لگائیں اور یہ حکم جاری کیا کہ کوئی شخص مقدمے کے بغیر قتل نہ کیا جائے۔ سلیمان قانونی کے زمانے سے یہ قاعدہ ہو گیا تھا کہ سلاطین نے دربار میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ ساری کارروائی وزیر اعظم کی صدارت میں ہوتی تھی۔ محمود نے اس دستور کو توڑا اور پابندی سے دیوان میں آنا شروع کر دیا۔ ان اصلاحات کے بعد توقع تھی کہ سلطنت عثمانیہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی۔ 20 اکتوبر سن 1827 کو یونان، روس، انگلینڈ اور فرانس کے متحدہ بحری بیڑے نے حملہ کر کے عثمانی بیڑے کو بالکل تباہ کر دیا۔ سلطان محمود ثانی کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، سلطان محمود ثانی کی وفات کے بعد سلطان عبد المجید اول سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ سلطان عبد المجید اول سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان تھے، جنہوں نے 2 جولائی سن 1839 کو اپنے والد محمود ثانی کی جگہ تخت سلطانی سنبھالا۔ ان کا دور حکومت قوم پرستوں کی تحریکوں کے آغاز کا زمانہ تھا۔ سلطان نے عثمانیت کے فروغ کے ذریعے قوم پرستی کو روکنے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ انہوں نے نئے قوانین اور اصلاحات کے ذریعے غیر مسلم اور غیر ترک اقوام کو عثمانی معاشرے میں ضم کرنے کی بھرپور سعی کی۔ انہوں نے مغربی یورپ کی اہم سیاسی قوتوں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے اور انہی اتحادیوں کے ذریعے روس کے خلاف جنگ کریمیہ لڑی۔ 15 جون 1861 کو سلطان عبد المجید اول کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی سلطان عبد العزیز اول سلطنت عثمانیہ کے 32ویں سلطان بنے، جنہوں نے 25 جون 1861 سے 30 مئی 1876 تک عنان اقتدار سنبھالی۔ وہ سلطان محمود ثانی کے صاحبزادے تھے اور 1861 میں اپنے بھائی عبد المجید اول کے بعد تخت سلطانی پر براجمان ہوئے۔ سلطان عبد العزیز اول نے بلکان کے صوبوں میں بغاوتوں کے باعث روسی سلطنت سے دوستانہ تعلقات استوار کیے۔ 1875 میں سلطنت عثمانیہ تقریباً دیوالیہ ہو گئی۔ اس کی وجہ جہاں ایک جانب افواج کی جدید خطوط پر تربیت و تنظیم نو تھی، وہیں اس میں سلطان کے شاہانہ اور پرتعیش طرز زندگی اور عظیم تعمیراتی منصوبہ جات کا بھی ہاتھ تھا۔ 18 مئی 1876 کو دارالخلافہ میں بغاوت کے نتیجے میں 29 یا 30 مئی 1876 کی درمیانی شب سلطان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ 4 جون کو ان کی لاش محل میں پائی گئی۔ ان کی موت کی حقیقی وجہ تو معلوم نہیں ہو سکی،
تاہم خودکشی یا قتل ان کی موت کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد سلطان مراد خامس 1876 سے 1904 تک خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالنے والا سلطان تھا۔ وہ 21 یا 22 ستمبر 1840 کو عثمانیہ محل استنبول میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کو 30 اگست 1904 کو استنبول کے مقام پر دفنایا گیا۔ وہ عبد المجید اول کے بیٹے اور عبد الحمید ثانی کے بھائی تھے۔ بادب باملاحظہ خلافت عثمانیہ کے 34ویں سلطان عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلطان عبد الحمید ثانی تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین، در حقیقت سلطان عبد الحمید ثانی 31 اگست 1876 سے 27 اپریل 1909 تک خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالنے والے سلطان تھے۔ انہوں نے سلطان مراد خامس کی زندگی میں ہی سلطنت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھال لی تھی۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 34ویں فرما روا تھے۔ وہ 21 یا 22 ستمبر 1842 کو استنبول میں پیدا ہوئے اور 75 برس کی عمر میں 10 فروری 1918 کو فوت ہوئے۔ عبد الحمید ثانی نعت گو شاعر بھی تھے۔ سلطان عبد الحمید ثانی نے کثیر تعداد میں شادیاں کی۔ سلطان عبد الحمید ثانی کی وفات کے بعد سلطان محمد خامس 1909 سے 1918 تک خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالنے والے سلطان تھے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 35ویں فرما روا تھے۔ وہ 2 یا 3 نومبر 1844 کو توپکاپی محل استنبول میں پیدا ہوئے اور 73 برس کی عمر میں 3 یا 4 جولائی 1918 کو فوت ہوئے۔ وہ سلطان عبد المجید اول کے بیٹے اور ان کی والدہ سلطان کا نام صوفیہ سلطان تھا۔ سلطان محمد خامس کی وفات کے بعد سلطان محمد سادس یا محمد وحید الدین سلطنت عثمانیہ کے 36ویں اور آخری فرما روا تھے۔ وہ اپنے بھائی محمد خامس کے بعد 1918 سے 1922 تک تخت سلطانی پر براجمان رہے۔ انہیں 4 جولائی 1918 کو سلطنت کے بانی عثمان اول کی تلوار سے نواز کر 36ویں سلطان کی ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ ان کے دور حکومت کا سب سے اہم اور بڑا واقعہ جنگ عظیم اول تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ جنگ میں شکست کے نتیجے میں برطانوی افواج نے بغداد اور فلسطین پر قبضہ کر لیا اور سلطنت کا بیشتر حصہ اتحادی قوتوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ اپریل 1920 کی سان ریمو کانفرنس کے نتیجے میں شام پر فرانس اور فلسطین پر برطانیہ کا اختیار تسلیم کر لیا گیا۔ 10 اگست 1920 کو سلطان کے نمائندوں نے معاہدہ سیورے پر دستخط کیے، جس کے نتیجے میں اناطولیہ اور ازمیر سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکل گئے اور ترکی کا حلقہ اثر مزید سکڑ گیا، جبکہ معاہدے کے نتیجے میں انہیں حجاز میں آزاد ریاست کو بھی تسلیم کرنا پڑا۔ ترک قوم پرست سلطان کی جانب سے معاہدے کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر سخت ناراض تھے۔ سلطان محمد سادس کو تخت سلطانی سے اتار دیا گیا اور عارضی آئین نافذ کیا گیا۔ قوم پرستوں نے جنگ آزادی میں کامیابی کے بعد 1 نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان کر دیا اور سلطان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے خاندان سمیت ملک بدر کر دیا گیا۔ 17 نومبر کو بذریعہ برطانوی بحری جہاز سلطان مالٹا روانہ ہو گئے اور بعد ازاں انہوں نے زندگی کے آخری ایام اطالیہ میں گزارے۔ محمد سادس کا انتقال 16 مئی 1926 کو سان ریمو اٹلی میں ہوا اور انہیں دمشق کی سلطان سلیم اول مسجد میں سپرد خاک کیا گیا۔ عبد المجید ثانی آل عثمان کے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے آخری خلیفہ تھے، جنہیں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ 3 مارچ 1924 کو ترک جمہوریہ کی جانب سے خلافت کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ ہی ان کا دور خلافت بھی ختم ہو گیا۔ وہ 19 نومبر 1922 سے 3 مارچ 1924 تک خلیفہ اور سلطان رہے۔ ناظرین، یوں 3 براعظموں پر پھیلی عظیم خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور عثمانی خاندان دنیا کے مختلف ممالک میں خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے لگا۔ خلافت تو نہ بچ سکی، مگر مفلوق الحالی کے باوجود عثمانی خاندان ہر دور میں اپنا خلیفہ و سربراہ مقرر کرتے رہے۔
عثمانی خاندان میں بترتیب احمد چہارم نہاد، عثمان چہارم فواد، محمد عبدالعزیز ثانی، علی واسب اور محمد ہفتم اور خان عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوتے رہے۔ اور 1991 میں ترکی میں سلیمان ڈیمرل کی حکومت آئی تو وہ امریکہ کے دورے پر گئے تو عثمانی خاندان کے 42ویں سربراہ ارطغرل عثمان سے ملے، جو ایک ریسٹورنٹ کے اوپر صرف 2 کمروں کے فلیٹ میں زندگی گزار رہا تھا۔ سلیمان ڈیمرل کی خواہش پر ارطغرل عثمان نے ترکی کا دورہ کیا، اور ارطغرل عثمان، جس کا نام اس کے جد امجد اور تاریخ کے مشہور جنگجو ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان غازی کے نام پر رکھا گیا تھا، ترکی میں موجود عثمانی محلوں کو عام سیاحوں کی طرح قطار میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ جہاں کبھی عثمانی فرما روا شاہی فرمان جاری کیا کرتے تھے، آج اس توپ کاپی محل میں ارطغرل عثمان ٹکٹ خرید کر داخل ہو رہا تھا۔ ناظرین، یہ تھی خلافت عثمانیہ کے ولولہ انگیز قیام اور دردناک اختتام کی مکمل داستان، جو ارطغرل سے شروع ہوئی اور ارطغرل پر ختم ہو گئی۔